وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا هادي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله احباب گرامی، میرے لیے ناروال میں پہلا موقع ہے کہ مسجد اہل حدیث کا دروازہ میں نے کراس کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے 17 سال سے یہ ساتھ مکی مسجد میں کتابت کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہوں، اور یہ میرا ٹریک ریکارڈ ہے۔ جو حضرات مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہ جو نہیں جانتے انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں منافرت پر مبنی گفتگو کو نہ پسند کرتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ آج جس عنوان پر ہم یہاں جمع ہوئے، عبدالوحید بٹ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے اہل سنت کی نمائندگی کرنی ہے، تو میں حاضر ہو گیا۔ مجھے خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ اہل سنت کے علماء انہوں نے آگے بڑھ کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپس کے مقدسات کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑا الزام ہی علماء پر ہے، مولویوں پر ہے کہ انتشار کا باعث ہی یہی لوگ ہیں۔ آج اگر ایک بل پاس ہوا ہے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت پر، اور اس پر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے رسالے کے لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے، بہت خوش آئند ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا جو نقطہ نظر ہے ناموس کے حوالے سے، ناموس قرآن ہو، ناموس رسالت ہو، ناموس صحابہ ہو، ناموس اہل بیت ہو، بہت کلیئر ہے، بالکل کوئی وہام اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے، کسی بھی طبقے کے، کسی بھی مقدس اور محترم شخصیت کی توہین کے قائل ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت کے بارے میں جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہو تو وہ امت میں افضل ہی ہوگا۔ جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ اب کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولیں، اور صحابہ سے محبت کرنے والے اہل بیت کے بارے میں گفتگو کریں، کلام کریں۔ ہم تو چاروں یاروں کا، میں بٹ صاحب رانا صاحب میرے رشتہ دار بھی ہیں، اور میں بھی رانا ہوں چھوٹا سا، یہ پوکے سے میرا میرے ایک عزیز ہے، میرے والد صاحب کی خالہ ہے وہاں، اور ان کی والدہ کا بھی تعلق ان کے ساتھ ہے، اور بڑا پرانا رشتہ دار، ملاقات نہیں ہوئی کہ کوئی، ہاں آپ کی مہربانی ہے کہ برادری میں کٹھل کر دیتا ہے۔ لیکن بھارت جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں، میں لاہور میں کچھ عرصہ 14 سال میں لاہور میں رہا، تو مجھے ایک دوستی آیا کہ مسجد میں کتابت کرتا تھا۔ اس نے کہا جناب میں دودھ بیچنے آتا تھا، ڈیری سپلائی کرتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب نے بیان کیا، خلفائے راشدین پر گفتگو کی، حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے، کمال ہو گئی۔ کہتا میں نے دودھ کی سپلائی روک کر کھڑا ہو کے سنا، بڑا مزہ آیا۔ دوسرا دن وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا کہ آج مولانا کس موضوع پر بات کرتے ہیں، انہوں نے درس قرآن دیا، جناب فاروق اعظم کے فضائل بیان کی۔ تیسرا دن پھر آیا تو حضرت عثمان غنی کے فضائل بیان کی۔ چوتھے دن حسب معمول آیا تو میرا خیال تھا کہ مولا علی کی شان بیان ہوگی، مولوی صاحب نے بائی پاس کر کے تو کسی اور طرف چلے۔ پانچویں دن میں گیا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے 3 دن تو خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کا تذکرہ کیا، کیا بات ہوتی ہے اگر آپ مولا علی کی شان بھی بیان کر دیتے؟ چلو جتنی آپ مانتے اتنی تو بیان کر دیتے نا، کچھ آگے بڑھ کر آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اور میں
کہ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں خطیب رہا ہوں 17 سال، بڑا ٹائم ہوتا ہے. میں نے متعدد بار یہاں سے میں 2 مسجدوں کا خطیب ہوں. 10 سال ہو گئے مدینہ مسجد میں 2 and 1. وہاں سے خطاب کر کے تو میں مدینہ مسجد میں آتا ہوں. یہاں سے گزرتے ہوئے کئی دفعہ ہمارے مرکزی اہل حدیث مسجد کے خطباء، یہ آج میں بات کریں تو پہلی دفعہ میں آیا ہوں آپ کے درمیان، آپ مجھے گالیاں دیں، دھکے دیں، میں پرانا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن جو میرے دل کی بات ہے وہ اگر میں نہ کروں تو یقیناً میرا اپنے ساتھ زیادتی ہوگی. تو میں نے یہاں سے گزرتے ہوئے کئی مرتبہ سنا کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی فلاں نہیں، اللہ ہی داتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہی داتا، ہم بھی مانتے ہیں اللہ داتا ہے. گنج بخش کون ہے؟ اللہ. داتا کون ہے؟ اللہ. اللہ. اور بھائی مجازی عقلی کا مسئلہ تو ہر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ امبت الربیع والبقلا، موسم نے سبزہ اگایا. اور جب موسم سبزہ اگا سکتا ہے تو پھر داتا گنج بخش میری بھی ہو سکتا ہے. موسم سبزہ اگاتا ہے کہ اللہ؟ بولیے. اللہ. سبزہ موسم اگاتا ہے کہ اللہ اگاتا ہے؟ اللہ. سارے بندے نہیں بولتے یار، غصہ کیا کریں، میں اللہ نہیں آؤں گا. امبت الربیع والبقلا، موسم نے سبزہ اگایا، مجازی عقلی ہے. جب یہ موحد اور مسلمان یہ جملہ کہے گا موسم نے سبزہ اگایا، پھر شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ موجود ہے. اس کے دل میں موجود ہے کہ سبزہ اگانے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے. اور مجازن موسم کی طرف نسبت کر دی، مجازن بارش کی طرف، بارش نے جہاں بسا دیتا ہے تو بارش کو نہیں بساتی، اللہ ہی بساتا ہے. بہرحال میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کا اگر آج قانون پاس ہوا ہے تو ہم تو 1400 سال سے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کی بات کرتے ہیں. بلکہ فخر راشد نے جو بات کی ہے تفسیر کبیر کے اندر، انہوں نے کہا ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر ہمارا سینہ چیرا جائے، دل کو نکالا جائے، دل کے بھی 2 پیس کیا جائے، ایک حصے پر صحابہ لکھا ہوگا، ایک حصے پر اہل بیت لکھا ہوگا. بھئی دونوں قابل احترام ہے. اگر نسبت مصطفیٰ ہٹا دی جائے، اہل بیت کوئی شے نہیں ہے. اگر نسبت مصطفیٰ ہٹا دی جائے، صحابہ کوئی شے نہیں ہے. دونوں کو عظمت ملی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. بے شک رسول اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ کی آل قابل احترام ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ گزارش ہے اور میں اس میں پہل کر چکا ہوں. میں پچھلے 17 سال سے میں بتا رہا ہوں، کوئی میری ریکارڈنگ موجود ہے، میرا یوٹیوب چینل موجود ہے، کوئی بندہ پچھلے 17 سال سے میری کوئی ویڈیو نکال کے دکھائے کہ میں نے کسی مسئلے کے خلاف بات کی ہو. اور بھئی اور بہت ساری باتیں اپنے مسئلے کی کرنے والی جو ہم نہیں کرتے، ان کو تو پہلے کر لو. ضروری ہے کہ بات شروع وہاں سے کرنی ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. حکومت نہ بھی بل پاس کرے تب بھی ہم اس بات پر قائم ہیں کہ مقدسات کا احترام امن کی علامت ہے. جو جس کے نزدیک بھی محترم ہے، معتبر ہے، اس کی توہین کرنا کسی دوسرے کا حق ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں، آپ کو اور بہت سارے موضوعات پر بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام ہوا اس میں جو مجھے انہوں نے دعوت دی، اور یہ جو شفیق قصوری صاحب تشریف لائے ہیں، رانا صاحب تشریف لائے ہیں، اور بھی اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدسات کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.